حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فی المنام، آپ فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں کس حال میں دیکھا؟ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، کہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک پہ، سر مبارک پہ مٹی مٹی تھی۔ فَقُلْتُ مَا لَكَ یا رسول اللہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے پھر پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کی حالت اس طرح کیوں ہو گئی کہ سر پہ بھی مٹی ہے، داڑھی مبارک مٹی سے اٹی ہوئی ہے، گرد آلود ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شہیدت قتل الحسین آنفا، فرمایا کہ میں ابھی ابھی حسین علیہ السلام کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں۔ اس طرح آقا علیہ السلام دیکھیں کس حال میں، سر پہ مٹی تھی کوئی پرواہ نہیں تھی، داڑھی مٹی سے اٹی ہوئی کوئی پرواہ نہیں تھی، شہادت امام حسین علیہ السلام کا غم تھا۔ کتنی اذیت ہوئی ہوگی اس واقعے کو دیکھ کر، جو ظلم و ستم یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام پہ کیا تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی لائے ہیں اپنی سنن میں کتاب المناقب میں، باب مناقب الحسن والحسین علیہ السلام، اور پھر اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں لیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لیا، امام آجری نے اپنے شریعہ جو کتاب الشریعہ ہے اس میں لیا ہے، اور اسی طرح امام بخاری نے اسی حدیث کو تاریخ الکبیر میں لیا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس حدیث کو لیا، اور امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، کہتے ہیں میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں دوپہر کے وقت دیکھا، وہ قائم، حضور کھڑے ہیں، قیام فرما ہے، اشعث اغبر، کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہیں غبار آلود بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بیدہ قارورہ، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دمن، جس میں خون ہے شیشی کے اندر، اس حال میں حضور کھڑے ہیں۔ یہ خواب میں عبداللہ بن عباس فرماتے میں نے دیکھا، فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ما ھذا، یہ شیشی میں یہ خون ہے، یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام دم الحسین واصحابی، میں کہ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے اس شیشی کے اندر خون ہے، لم ازل التقیتہ منذ اليوم، جس کو آج سارا دن میں جمع کرتا رہا، اس خون کو کوئی شخص یہ میں نہ بات لائے کہ یہ 72 شہداء جو تھے ان کا خون ایک شیشی میں کیسے سما گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جیسے حدیبیہ کے مقام پر جو تھوڑا سا پانی تھا اور جس پانی سے 1400 صحابہ نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، اور ان کے جانوروں نے بھی پیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا، اسی طرح برقرار ہے۔ یہ بہت ساری اس موضوع پہ حدیث ہے کہ تھوڑے سے پانی کا واقعہ بخاری شریف میں بہت جگہ بار بار واقعات ریپیٹ ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے پانی کے اندر آقا علیہ السلام نے انگلیاں اپنی داخل کر دی تو آپ کی انگلیوں مبارک کے اندر سے پانی چشمے پھوٹ پڑے، اور صحابہ نے سینوں کو پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، جانوروں نے بھی، لیکن پانی اسی طرح برقرار رہا۔ تو اسی طرح یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ایک معجزہ ہے کہ 72 شہداء کا خون ایک شیشی کے اندر جمع کر لیا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جس وقت یہ مجھے خواب آیا تھا فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن کا شمار کیا تو ہمیں معلوم ہو گیا فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہ ٹھیک اسی دن امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تھے، 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ دیکھیں یہ 2 حدیثیں میں نے لی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ زاری کی حالت کیا تھی، کتنا دکھ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کی شہادت کا جو تذکرہ تھا وہ بچپن میں کر دیا تھا، جب کرتے تھے تو روتے تھے۔ تو یہ اذیت نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے جو عظیم زیادہ سب سے بڑی اذیت ہے وہ یہی ہے جو سانحہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خانوادہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس سے بڑھ کے اور کوئی اذیت نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے اس واقعہ شہادت کو ایک عام مسلمان کے تناظر میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا معاملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذیت ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو محبت
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है। तो ये भी क्या है, हदीसें बताती हैं कि ये डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है, दावत रखता है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ दावत अल्लाह से बुग़्ज़ दावत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल को एक आम नफ्स इंसानी के कत्ल का मामला कभी भी नहीं समझा जाएगा, नहीं करार दिया जाएगा। ये डिफरेंस मामला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत के मुर्तकिब हुए, हुजूर की दुश्मनी के मुर्तकिब हुए, इस वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। तो इन दलाल की रोशनी में वाज़ेह हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल एक आम नफ्स इंसानी का कत्ल नहीं है, बल्कि इससे क्या है, कत्ल करने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उनकी मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला।